السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم واقعے کی جو صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بھی اپنی مثال اب ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری، ان کے ایمان اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری کا۔ خاص طور پر جنگ کے موقع پر اسلام کی ابتدا میں حالات آسان نہیں تھے۔ مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی اور دشمن بہت تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو ایسے لوگوں کی مدد سے مضبوط کیا جن کا دل سچائی کی طرف جھک گیا۔ ان میں سے ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کا دروازہ کھول دیا تو وہ اسلام کی ڈھال بن گئے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھ گیا، مگر اصل آزمائشیں تو آگے آنے والی تھیں، خصوصاً وہ جنگیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمن کئی گنا زیادہ۔ انہی جنگوں میں ایک اہم جنگ تھی جنگ بدر۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن بدر میں ان کی بہادری کم لوگ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ بدر کا میدان وہ مقام تھا جہاں پہلی بار مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہوا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ ہر ملک اور ہر قوم کے قوانین ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے ساتھی دل سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اب کے ساتھ ہیں، ہم ہر حکم پر لبیک کہیں گے، چاہے ہمیں کسی وادی میں کودنا پڑے یا کسی تلوار کے سامنے جانا پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ صرف ہمت نہیں تھے بلکہ ایک اعلان تھا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ہر طرف گرد و غبار تھا، تلواروں کی آوازیں تھیں، نیزے ٹکرا رہے تھے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی طاقت اتر رہی تھی۔ اس دن فرشتے بھی اللہ کے حکم سے میدان میں اتارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں میں آگے آگے تھے۔ ان کا ایک دشمن ان کا قریبی رشتہ دار بھی تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن ایمان کی راہ میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے وار روکے اور مقابلہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بدر میں کئی مشرکین کا مقابلہ کیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے بے مثال جرأت دکھائی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری کا حصہ بہت اہم تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری صرف بدر تک محدود نہیں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر مشکل ترین وقت آیا، کچھ لوگ کمزور پڑ گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ جب دشمن نے اچانک حملہ کیا اور اسلامی صفوں میں انتشار پیدا ہوا، تو اسی ہنگامے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن کے چند لوگوں نے یہ خبر پھیلائی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کئی لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے، کچھ نے تلواریں نیچے رکھ دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نعرہ بلند کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی فرما لیا ہو تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اس مقصد کے لیے لڑو۔ یہ الفاظ اس دور کے مسلمانوں کے لیے آگ بن گئے، ان میں پھر سے جان پڑ گئی اور وہ دوبارہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس جنگ کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مقام معلوم ہوا تو وہ پوری رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے مگر ثابت قدم۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک مضبوط دفاعی حلقہ بنایا تاکہ دشمن دوبارہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آ سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب خالص محبت، کامل وفاداری اور غیر متزلزل ایمان ایک تصویر بن کر سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی قیمت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ پھر آتی ہے جنگ خندق۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے مزید بڑی آزمائش تھی۔ دشمن کا اتحاد بڑا تھا، مدد کم تھی، موسم شدید تھا۔ خندق کھودنے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن رات محنت کرتے۔ جب دشمن نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمانوں پر وقت سخت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن بڑھے جا رہا ہے، ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد آندھی اور طوفان کی شکل میں کی اور دشمن کو شکست ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہر جنگ میں دو شہادتیں نمایاں نظر آتی ہیں، ان کی غیر معمولی بہادری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال وفاداری۔ انہوں نے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا، کبھی شک کا شکار نہیں ہوئے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر کامل یقین رکھا۔ اسلام کی تاریخ کے ہر اہم مرکے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دو صفات ممتاز کرتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، وہ اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتے۔ آج ہمیں ان کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ایمان کا مطلب صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ جب نیت صاف ہو، مقصد واضح ہو اور دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جائے تو انسان پہاڑوں جیسا حوصلہ پا لیتا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا خلاصہ، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچا مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت، ایسی وفاداری اور ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔